بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں اخلون سے پہلے اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، 6 ججز کا ایک ہاتھ منظر عام پہ آنا یقین مانے کہ پورے نظام میں بوچھال آ گیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ایک طرف اور 6 کے 6 جسٹس ان لوگوں کا حق سپریم کورٹ کو خبر دینا، اور یہ خبر دوسری دفعہ، کیونکہ اس سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب کے اور چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے 1 سال پہلے بھی یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ہمارے عدالتی کارروائی میں دخل اور مداخلت کی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک ایسی خبر کہ پورے سیاست پہ بھوچال آ گئی ہے۔ اس پہ پورے پاکستان کے بار ایسوسی ایشن نے اپنی ریمارکس دیے۔ پشاور بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ عدالتی کارروائی میں ایجنسیوں کا رول غیر منصفانہ ہے، قدر ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو سموٹو لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر لاہور بار ایسوسی ایشن کی بات کی جائے تو اس نے بھی کہا کہ عدالتی نظام میں مداخلت غیر قابل قبول ہے، اور اس پہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اس پہ قدم لگانا چاہیے اور اس پہ انکوائری کرنی چاہیے، اور جو اس کا قصوروار ہے اس کو کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اس طرح اگر بات کی جائے تو بلوچستان بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی اس طرح ریمارکس آئے اور چیف جسٹس پاکستان کو تنبیہ کیا ہوا ہے کہ آپ ایک آزاد کمیشن بنائیں اور اس پہ انکوائری کی جائے۔ اور اگر سندھ بار ایسوسی ایشن کی بات کی جائے تو اس پہ بھی ان لوگوں نے ایک ایسا ریمارکس دیا ہے کہ 3 چیف جسٹس سپریم کورٹ جو غیر متنازع شخصیت کے مالک ہو، ان پہ ایک کمیشن بنائی جائے، ان کے ساتھ ایک کمیشن بنائی جائے، اور اس حد کا اور ان ججز کے جو تحفظات ہیں اس پہ انکوائری کی جائے۔ اور جب انکوائری ہو جائے گی تو یقین کریں کہ اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو بڑے تحفظات تھے کہ وہاں سے ہمیں ریلیف نہیں مل رہا ہے، وہاں سے یہ چیز نہیں ہو رہی ہے، وہاں سے وہ چیز نہیں ہو رہی ہے، لیکن جب انکوائری ہو جائے گی تو بہت سے باتیں سامنے آ جائے گی۔ جبکہ اسی طرح چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف تھا، اور 3 پوائنٹوں پہ تو بڑا ان کو جھٹکے لگے ہوئے پی ٹی آئی کو، اور اس پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کے اعتراضات ہیں۔ ایک تو جو بلے کا نشان لیا گیا، سب لوگوں نے کہا، سب صحافیوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہے۔ لیکن بلے کا نشان، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان دیا تھا اور ان کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے وہ فیصلہ کالعدم قرار کر کے اور بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا۔ دوسرا جو بات تھی آروز کے معاملے پہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کی بات کو کالعدم قرار دے کر، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا تھا، پی ٹی آئی نے یہ درخواست دی تھی کہ پچھلے ایک دفعہ بیوروکریٹس کی آروز کی پوزیشن میں الیکشن ہوا ہے اور وہ قابل قبول نہیں تھا، لہٰذا جوڈیشری کے سربراہی میں آروز منتخب کیا جائے اور ان کی سربراہی میں الیکشن کی جائے۔ تو اس پہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کی وہ جو کیس تھی وہ کالعدم قرار دی، اور وہی بیوروکریٹس ٹائپ کی آروز لگائے، اور پھر وہ الیکشن آپ لوگوں نے اور میں نے دیکھا کہ کیا حشر نشیر ہوا ہے اس الیکشن کا۔ جبکہ تیسری بات یہی تھی کہ لیونگ پلین فیلڈ 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب کے پارٹی کو لیونگ پلین فیلڈ نہیں ملا۔ وہ بار بار عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، بار بار درخواست دی، بار بار پٹیشن دائر کی، لیکن اس پہ اس طرح سنائی نہیں ہوئی۔ اگرچہ 8 فروری پہ عمران خان صاحب کی پارٹی ایک بڑے اکثریت کے ساتھ جیت گئی، لیکن بدقسمتی سے ان کی جیت ہار میں تبدیل کی گئی ہے، اور وہ
آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اس جیت کو ہار میں تبدیل کس طرح کیا گیا تھا. لیکن یہ صرف پی ٹی آئی کا کچھ تحفظات ہے. اب یہ عمران خان صاحب کا ایک خط بھی آیا ہوا ہے اور اس نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو تنبیہ بھی کیا اور خبردار بھی کیا. اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ جو خط کے اوپر کچھ بندے ہیں جو ابھی تک وہ خاموش ہیں. ایک تو پاکستان بار ایسوسی ایشن عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا جو گروپ ہے, ان کا نون لیگ کے ساتھ تھوڑا سا نزدیکی رواسم ہے, وہ بھی ابھی تک خاموش ہے اور ان کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی کلی وضاحت نہیں آئی. اور ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, اگرچہ اس میں حامد خان صاحب کا جو گروپ تھا اس کا بیان آ گیا اور اس نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بتا دیا کہ اس کی جوڈیشری انکوائری ہونی چاہیے. اگر اس کی انکوائری نہیں ہوئی تو پھر اس نے کڑی دے دی اور اس نے پھر خبردار کر دیا کہ پھر ہمارے پاس ایک تحریک چلانے کا کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا. لیکن عاصمہ جہانگیر گروپ کا مجھے لگ رہا ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ شاید اس وقت اچائی کی طرف ہوتی اور حق کی طرف ہوتی. لیکن اس کا جو ایسن اون صاحب جو ان کا ہیڈ ہے, ان کی طرف سے ابھی تک تو کوئی بات نہیں آئی. لیکن آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ جب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا تو اس پہ کچھ عدالتی صحافیوں نے کچھ بات کی اور کچھ ان لوگوں نے اپنی ریمارکس دیے کہ یہ ایک پارٹی کے ساتھ ناانصافی ہے اور یہ پھر منڈی لگنے کا راستہ کھل جائے گا اور یہ لوگوں کی خرید فروخت میں ایک بڑا اہم رول ہوگا. تو اس پہ ایسن اون صاحب جو پاکستان بار ایسوسی ایشن کا, ان لوگوں نے ایک دھواندار پریس کانفرنس کی, پورے لترال دیے تھے صحافیوں کو, ان کے ایسے کے تیسے کر دیے تھے. لیکن اس بار وہ ایسے خاموش ہے, پتہ نہیں ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے, بالکل ٹس سے مس نہیں ہوا. ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ریمارکس نہیں آئے. تو یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا انہیں, جس پہ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ایک پیغام بھی پوچھا ہے. لیکن اس سے پہلے جیسے یہ خط آیا تو ایک سب سے بڑی اہم خبر وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کرنے کا موقع مل گیا. یہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو 1 سال بعد یہ موقع ملا. اور جب یہ آپ خود سوچیں گے, جب 1 سال بعد جب پی ٹی آئی ورکروں کو جلسہ کرنے کا موقع ملا تو وہ جلسہ کس طرح ہوگا. وقت حاضر کے لوگ کو اس جلسے سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ جو جوش اور خروش ہوگا وہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. جبکہ عمران خان صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو پیغام پوچھا ہے اور اس نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب 25 مئی کی جو پٹیشن داخل ہوئی ہے, جو 9 مئی کا, آپ ایک تحقیقات کرا لیں اور اس تحقیقات میں یہ بھی کرا لیں کہ جن لوگوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کرائی ہے وہ اس 9 مئی کے پیچھے لگا ہوا ہے. جبکہ اس نے کہا کہ 8 فروری کے بھی آپ تحقیقات کرا لیں کہ اس میں جو غیر ناانصافی ہوئی ہے ان کا بھی کمیشن بننا چاہیے. جبکہ اس نے یہ بھی کہا کہ آج کل پاکستان میں جنگل کا قانون ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اس نے کہا مجھے اگر اندر رکھنا ہے تو رکھ لو, لیکن میرے ساتھ جو باقی لوگ ہیں اس کو باہر اور اس کو آزاد کرا لیں. اس نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ مافیا ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ڈونلڈ لو کا بیان اگر اس نے سچ بولنا تھا تو وہ سچ بولنے تھے, لیکن جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ ہل جاتی, تو لہٰذا اس نے سچ نہیں بولا. اس پہ دوبارہ کمیشن بنائی جائے, کیونکہ سائپر کیس فارن آفس کے اندر پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا پی ایم سیکرٹریٹ کا میں کوئی پی ایم کا وزیر اعظم ہاؤس کا میں کوئی چوکیدار نہیں ہوں, اس کا کوئی پروٹوکول کچھ چیزیں ہوتی ہے. تو لہٰذا جو صاف اور شفاف بات ہے اس پہ عمل درآمد کی جائے.
لیکن اس کے برخلاف میں ایک سا خبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سامعین کرام، یہ ڈون نیوز نے یہ خبر شائع کی ہے. اس نے کہا تھا کہ ایف آئی اے نے جب فارن آفس افیئرس سے انکوائری کی تو فارن آفس نے یہ بتایا ایف آئی اے کو، اور یہ کاغذ ایف آئی اے کے خاص کاغذوں سے باہر نکل آئی ہوئے. اس نے کہا تھا کہ جس دن آپ لوگ تاریخ نوٹ کر لیں، عمران خان صاحب کو 5 اگست کو پکڑ لیا. 15 اگست پہ ان پہ سائپر چوری کا کیس درج کیا گیا. تو پھر فارن آفس کا ان لوگوں کا جو ریمارکس ہے، اس نے کہا کہ جس دن عمران خان صاحب پر سائپر چوری کا الزام لگا ہے، اس ٹائم تک کسی کا بھی سائپر لیٹر وہ واپس نہیں آیا تھا. اور صرف ان میں سے جون کے مہینے میں، ستمبر کے سٹارٹ میں صرف صدر پاکستان کا جو لیٹر تھا وہ واپس آیا تھا، جبکہ باقی اداروں کے جس میں چیف جسٹس پاکستان، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، آئی ایس آئی کا ہیڈ، اور اس طرح کئی 8-9 لیٹر جو تھے، یہ 8-9 اداروں کو جانے تھے. تو جو ٹائم ختم ہو رہا تھا اس سے ایک دن پہلے 8 میں سے 7 لیٹر واپس آئے، اور عمران خان صاحب کا لیٹر وہ واپس نہیں آئے. لیکن سوچنے والی بات یہی ہے کہ باقیوں پہ سائپر چوری کا کیس تو نہیں ڈالا گیا، لیکن عمران خان صاحب پہ سائپر چوری کیس ڈالا گیا. تو آنے والے وقت میں دوسرا میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ نون لیگ اور وفاق اور پنجاب نلے تلے کر رہے ہیں، اور لوگوں کے پیسے اور لوگوں کی جو دولت، جو ٹیکس کے پیسے، وہ کس طرح بے رحمی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. یہ آنے والی ویلاگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.